عدنان غوری کی اس رپورٹ میں۔ جی عدنان، بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ٹریفک حادثے میں عظمیٰ نامی خاتون جماغ ہوئی تھی اور ان کے شوہر نذر عباس ایک حادثے سے محروم ہو گئے۔ گورنر سندھ کا ڈمپر حادثے کے متاثرین کو پلاٹ دینے کا اعلان اور تینوں بچیوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کا اعلان، اور اسی دوران ایک ماں اپنی فریاد لے کر آئی، اس کو بھی ماہانہ وظیفہ اور ہر ماہ راشن دینے کا اعلان اور عمرے پہ بھیجنے کا بھی اعلان کیا۔ گورنر سندھ کا مزید کہنا ہے کہ اقتدار نہ ہونے کے باوجود لوگوں کی مدد کر رہا ہوں۔ کیا چاہتی ہو؟ میں کچھ آپ کی مدد چاہتا ہوں۔ یہ کہاں ہے ہمارے ڈی ایس بھائی؟ یہ ہمارے جنید بھائی کہاں ہیں، سیکٹر انچارج؟ جنید بھائی، آپ یوسف گوٹ میں رہتی ہیں؟ جی، 5 نمبر۔ 5 نمبر۔ ان کے قوائف لے لیں، ان کو ہر مہینے، سن لیں اماں، ہر مہینے وظیفہ ہماری طرف سے آئے گا۔ آپ آرام سے گھر بیٹھے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اب آپ کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر مہینے راشن بھی آئے گا اور آپ کو وظیفہ بھی ملے گا۔ آرام سے آپ اپنی باقی زندگی گزاریں۔ آپ کو عمرے پہ بھی بھیج دیں گے اگر آپ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے بھیج دو تو بہت، بس عمرے پہ بھی جائے گی، عمرے پہ بھی بھیج دیتے ہیں۔ اس کے لیے بھیج دو تو بڑی بات ہے۔ نکاسی آپ کا نظام نہیں ہے۔ جب زیادہ بارش ہوتی ہے تو ان کے پاس زیادہ پانی آ جاتا ہے اور ان کی گلیاں بھر جاتی ہیں۔ یہ سارے ظلم سہنے کے بعد بھی آج تک انہوں نے اپنی وفاداری چینج نہیں کی۔ میں بیٹھا ضرور گورنر ہاؤس میں ہوں، لیکن فاروق بھائی نے بھی دیکھا کہ میں نے آ کر نذر عباس کو کہا کہ 23 جنوری کو یہ حادثہ ہوا ہے، اور یہ جب تھانے جاتا ہے، سچل تھانے، تو اسے دھتکار دیا جاتا ہے، اسے بھگا دیا جاتا ہے، اسے تانے دیے جاتے ہیں۔ لیکن جب سے میں نے یہ کہا ہے کہ اس شہر میں اور اس صوبے میں ہر مظلوم کا بھائی گورنر ہے، تو میں نے اس کو بھی کہا ہے کہ اب جب یہ تھانے جائے گا تو یہ وہاں بتائے گا کہ میں گورنر کا بھائی ہوں، پھر میں دیکھتا ہوں کہ اس کو کیسے دھتکارا جاتا ہے۔ نعرے متحدہ، نعرے مہاجر، ہمارا گورنر کیسا ہو؟ یہ شہر میں نے پہلے بھی بتایا ہے، لاوارث شہر نہیں ہے۔ یہ شہر ہمارا شہر ہے، ہم یہاں کے بیٹے ہیں، اور کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس اس شہر میں اقتدار نہیں ہے، کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے، کوئی بات نہیں اقتدار نہ ہونے کے باوجود بھی ایک بھائی دوسرے بھائی کے گھر چل کر آیا ہے۔ پوچھو کوئی آیا تمہارے پاس؟ ابھی تک تو کوئی بھی نہیں آیا۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے ہو گئے۔ 3 مہینے سے کوئی شخص جو اقتدار میں ہے اس کے پاس چل کر نہیں آیا۔ تو انشاءاللہ میں نے آج یہ اناؤنسمنٹ کی ہے کہ 12 اپریل کو دوپہر 2 بجے اس شہر میں جتنے لوگ ڈمپر تلے کچلے ہیں یا ٹینکر تلے کچلے ہیں، ان کے لواحقین گورنر ہاؤس آ جائیں، میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا بھی کھائیں، ان کے تمام قوائف لکھے جائیں گے، سب کو ایک ایک پلاٹ دینے کا میں اعلان کرتا ہوں۔ 12 اپریل کو 2 بجے بیٹھ کر ان کے ساتھ آئندہ کے لائحہ عمل کا بھی اعلان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں وہ شخص نہیں ہوں اور نہ میری جماعت ایسا کوئی اعلان کرے گی کہ میں ان سے کہوں کہ تم اپنے ہاتھ میں قانون لے لو، اپنے ہاتھ میں اسلحہ لے لو۔ میں کلشن کوف دینے نہیں بلکہ قلم دینے کے لیے آیا ہوں۔ اس شہر نے بہت خون ریزی دیکھ لی، کئی لوگوں کی سیاست صرف خون ریزی کی وجہ سے چمکی ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے لڑانے کی وجہ سے چمکی ہے۔ میں بھائیوں کو بھائیوں سے نہیں لڑاؤں گا، میں ملاؤں گا، لیکن اگر ایک بھائی نے دوسرے پر ظلم کیا ہے
تو انصاف بھی انشاءاللہ تعالیٰ کرائیں گے۔ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک بھائی دوسرے پہ ظلم کر کر اس کا عداوہ بھی نہ کرے، لیکن ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دیں گے، جھوٹے وعدے نہیں کریں گے، نعرے لگا کر لوگوں کو ٹرک کی بتی کے پیچھے نہیں لگائیں گے، بلکہ عملی طور پر اس شہر کے مخیر حضرات کو، جو کہ آج میرے ساتھ موجود بھی ہیں، اور ایسے کئی مخیر حضرات سے بات کر کر ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ جس کے پاس چھت نہیں ہے، جس کے پاس نوکری نہیں ہے، جو اپنے بچوں کو پڑھا نہیں سکتا اور کچل دیا گیا ہے ڈمپر تلے، ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے۔ صرف نعرے لگا کر، انہی سے خرچہ کروا کر پیٹرول کا موٹر سائیکلوں میں اپنے پیچھے نہیں گھمائیں گے۔ کون سے نعرے لگوا رہے ہیں؟ کیا دیا ہے آپ لوگوں نے؟ پہلے بات کریں، دستی کیا دے رہے ہیں؟ بہت ہو گیا نعرے بازی، بہت ہو گئی عوام کے جذبات کی سیاست۔ مہاجر نعرہ لگے گا۔ میں نے سب سے پہلے گورنر ہاؤس میں 77 سال کے بعد مہاجر ثقافت، مہاجر کلچر ڈے کا پروگرام کیا ہے۔ میں اس شہر کا بیٹا ہوں، میں بھی مہاجر ہوں، لیکن میں اپنے مہاجر بھائیوں کے جذبات صرف نعروں سے پورے نہیں کرتا۔ میں 2 مہینے بعد آیا، لیکن اپنے ساتھ فائل لے کر آیا ہوں۔ فائل دے کہاں ہے؟ یہ پلاٹ کی فائل لے کر آیا ہوں۔ میں 2 مہینے بعد اگر آیا تو ان تینوں بچیوں کے ایڈمیشن لے کر آیا ہوں۔ میں اگر 3 مہینے بعد آیا تو آج سے مہینے کے جو پیسے یہ کماتا تھا اتنے پیسے اس کو ہر مہینے ملیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ فائل ہے۔ یہ ہمارے اسمارٹ سٹی کے خضر بھائی کہہ رہے ہیں ہر مہینے ان بچیوں کو 5-5 ہزار روپے یہ بھی دیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ ان بچیوں کے اسکول کے مسائل حل ہو۔ ادھر آ جاؤ تم مہاجر، تمہاری وجہ سے لوگ جذبات میں نعرے لگا رہے ہیں۔ تم کیا بننا چاہ رہے ہو؟ مہاجر بنوں گا، مہاجر کے ساتھ ہی کھڑا رہوں گا ہمیشہ، ہر ریلی میں جاتا ہوں۔ اچھا، یہ ہے سچا مہاجر، ٹھیک ہے۔ بتانے کا مقصد، جی اماں جی ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، ابھی اس کے بعد بات کرتے ہیں، ابھی ٹی وی ادھر ہی کھڑے رہو۔ بتانے کا مقصد میرا صرف یہ ہے کہ میرے شہر کے لوگ کسی ایسے جذباتی نعرے کے پیچھے نہیں بھاگیں گے، اپنا پیٹرول خرچ نہیں کریں گے جب تک کہ، رہنے دو کوئی بات نہیں، سنیں گے جس کی جو بات ہے سنیں گے، اب آواز نہیں دبائیں گے۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھی بتائیں، عداوہ کریں گے، معافی مانگیں گے، لیکن اب اس شہر کی سیاست ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں دیں گے جنہوں نے پہلے بھائیوں کو بھائی سے لڑوایا، ہزاروں لوگوں کو شہید کروایا، اور اب پھر نئے فنکار اور نئے ڈراموں کے ساتھ مہاجر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ مجھ سے بڑا مہاجر ہے تو کوئی دکھائے جس نے گورنر ہاؤس میں 77 سال میں پہلی دفعہ مہاجر ثقافت، مہاجر کلچر ڈے منایا، لیکن زبانی نہیں، عملی طور پر۔ آج مہاجروں کے اس یوسف گوٹ میں آ کے دیکھو کہ یہاں پانی نہیں ہے، گلیاں نہیں بنی ہوئی، روڈ ٹوٹے ہوئے ہیں، دل بھی ٹوٹے ہوئے ہیں، اور گٹر ابل رہے ہیں۔ ان مہاجروں کے سر پر ہاتھ رکھنا ہے تو انہیں صرف نعرے نہیں چاہیے، انہیں نوکریاں چاہیے، انہیں اپنی گھر کی چھت چاہیے۔ ان بزرگوں کو جن کے بال سفید ہو گئے، انہیں اپنی زندگی میں اپنے بچوں کی خوشیاں اور روزگار چاہیے۔ صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کہہ رہا ہوں؟
मैं गवर्नर बनने के बाद सबसे पहले शौदा कब्रिस्तान गया। इसी पार्टी में 14 साल गवर्नर रहे, कभी शौदा कब्रिस्तान की शक्ल नहीं देखी। मैं सख्त बात करता हूं। ये कौन सा मजाक है? चाहे मुझे जितनी गालियां देनी है दे दो, जितने ताने देने दे दो, लेकिन मैं बात सच और हक की करूंगा। बताओ मेरा इससे क्या ताल्लुक था? कौन यूसुफ गोट उठकर आता, कौन अपने दोस्तों को लाके प्लॉट की फाइल देता, कौन इन बच्चियों के सर पे हाथ रखता? मैंने तो इलेक्शन नहीं लड़ना, लेकिन मैं इस शहर का बेटा हूं। मैं अपनी इस पार्टी का हक परस्त गवर्नर हूं, इसलिए मेरे दिल में अपने इस भाई का ख्याल आया, दर्द आया। और इंशाअल्लाह ताला मेरे जितने ये नौजवान भाई खड़े हैं, मायूसी नहीं करनी है। गवर्नर हाउस के दरवाजे खुले हुए हैं। आओ, आईटी में मैं तुम्हें एडमिशन देता हूं। जो यूसुफ गोट का आईडी कार्ड लाएगा उसे फ्री एडमिशन मिलेगा, बगैर टेस्ट के एडमिशन मिलेगा। आइंदा जो यूसुफ गोट की मोटरसाइकिल चोरी होगी, आओ आकर एप्लीकेशन दो, प्रायोरिटी पे सबसे पहले यूसुफ गोट वालों को मोटरसाइकिल दी जाएगी। उसके बाद जिसको पढ़ना है, अगर वो यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, ले आए अपना एडमिट कार्ड, उसको फ्री लैपटॉप देंगे। जो बच्चियां स्कूलों में पढ़ना चाहती हैं, उनके माँ बाप अफोर्ड नहीं कर सकते, आए लेकर आए, उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में फ्री एडमिशन दिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मजाक नहीं हो रहा है राफे भाई, आप भले देर से आओ और मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन दिल की बात कर रहा हूं मैं, और दिल से बोल रहा हूं। अपने इन भाइयों के साथ, अपनी इस जमात के साथ, आपके साथ, आपके मसाइल हल करने के लिए खड़ा हूं। हाँ बताओ अम्मा, क्या मसला है? ये मसला है बेटा, बेवा हो रहा तू। मेरे 4 बेटे जवान चले गए, मियाँ चला गया, बेटी चली गई। इनके जवान बच्चे चले गए। कहाँ गए? ऊपर गए। अच्छा, सब ऊपर गए। बेवा औरत मांग के खाती है। मेरे बच्चे को रोटी नहीं मिलेगी, रचका चलाता। अच्छा। चला क्या चाहती हो? मैं कुछ आपकी मदद चाहता। ये कहाँ है हमारे डीएस भाई? ये हमारे जुनेद भाई कहाँ है, सेक्टर इंचार्ज? जुनेद भाई, आप यूसुफ गोट में रहती हैं? जी, 5 नंबर। 5 नंबर। इनके कवाइफ ले लें। इनको हर महीने, सुन लें अम्मा, हर महीने वजीफा हमारी तरफ से आएगा। आप आराम से घर बैठे, मैं आपका बेटा हूँ। अब आपको किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। नहीं बेटा, हर महीने राशन भी आएगा और आपको वजीफा भी मिलेगा। आराम से आप अपनी बाकी जिंदगी गुजारें। आपको उम्रे पे भी भेज देंगे अगर आप जाना चाहते हैं। इसके लिए भेज दो तो बहुत। बस उम्रे पे भी जाएगी, उम्रे पे भी भेज देते हैं। इसके लिए भेज दो तो बड़ी बात है। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि डंपर हादसे में जो जाँ बहक हुए, उनके लवाहिकीन के लिए एक प्लॉट की फाइल लेकर आया हूँ और उनके रोज़गार का इंतज़ाम भी किया है। और 14 अप्रैल को जितने भी बाकी जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन हैं, उनको गवर्नर हाउस मुद्दू भी किया है।